بغداد شہر کے پاس ایک چھوٹی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام قاسم رحمان تھا۔ اللہ نے اسے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، مگر قسمت کا کھیل ایسا بدلا کہ بڑھاپے میں اس کی زندگی اچانک بدل کر رہ گئی۔ قاسم رحمان کی داستان سکھاتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے، اور ان کی دعائیں بچوں کی زندگی کیسے پلٹ دیتی ہے۔ قاسم رحمان ایک عزت دار اور محنتی انسان تھے۔ انہوں نے پوری زندگی محنت کر کے گزاری اور اپنے 3 بیٹوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دی۔ وہ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ قاسم رحمان اکثر کہتے، اولاد کی خوشی ہی والدین کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ قاسم رحمان کا بڑا بیٹا ندیم تھا جو ایک کامیاب کسان بن گیا تھا۔ اس کی اپنی زمینیں تھیں جس پہ وہ کھیتی کرتا تھا۔ دوسرا بیٹا شکیل دکاندار تھا۔ تیسرا بیٹا اور سب سے چھوٹا بیٹا سبحان غریب مگر ایماندار تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ قاسم رحمان کی صحت گرتی گئی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگے اور چلنے پھرنے میں تکلیف ہونے لگی۔ ایک دن انہیں اتنا تیز بخار آیا کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں آرام اور کسی کی دیکھ بھال کی سخت ضرورت ہے۔ قاسم رحمان نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بیچ دی اور بڑے بیٹے ندیم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس تھوڑی سی رقم تھی جو انہوں نے ایک چمڑے کے چھوٹے سے تھیلے میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ یہی ان کی جمع پونجی تھی۔ ندیم کی بیوی نے بھی خوشی سے کھانا پکایا اور اچھی طرح پیش آئی، لیکن 2 دن بعد ہی ندیم اور اس کی بیوی کا رویہ بدل گیا۔ ندیم اپنے بوڑھے باپ کو بوجھ سمجھنے لگا اور کہتا، ابا آپ کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، میرے پاس کھیتوں کا کام ہے، بیوی کے پاس گھر اور بچوں کا بوجھ ہے، آپ کی دیکھ بھال کون کرے؟ ندیم نے شکایت کی۔ قاسم رحمان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جسے انہوں نے پیار سے پالا وہ انہیں بوجھ سمجھے گا۔ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ندیم نے کہا، ابا آپ میرے دوسرے بھائی شکیل کے گھر چلے جاؤ، اس کے گھر آپ کی دیکھ بھال بہتر ہو سکتی ہے۔ قاسم رحمان نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے اپنا تھیلا اٹھایا اور دوسرے بیٹے کی طرف چل دیے۔ ندیم کے گھر سے نکلتے وقت ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، کیا یہی میری ساری تربیت کا نتیجہ ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے بڑے بیٹے ندیم کو ہدایت دے۔ قاسم رحمان کو امید تھی کہ شاید میرا دوسرا بیٹا شکیل میرا خیال رکھے گا۔ شکیل شہر کا سب سے بڑا دکاندار تھا، عالیشان گھر، نوکر چاکر اور بڑا امیر تھا۔ قاسم رحمان نے سوچا کہ شاید یہاں انہیں سکون ملے گا۔ تھکے قدموں سے وہ شکیل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ دل میں امید تھی مگر آگے کیا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ شکیل کے بڑے گھر کا دروازہ ایک نوکر نے کھولا۔ قاسم رحمان نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا میں شکیل کا والد ہوں۔ نوکر نے انہیں اندر بلا لیا اور شکیل کو خبر دی۔ شکیل جلدی سے آیا، ظاہر طور پر خوشامدید کہا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں۔ قاسم رحمان شکیل کے اس رویے سے پریشان ہو گیا۔ شکیل نے پوچھا، ابا آپ اچانک کیسے آ گئے؟ شکیل نے سر ہلایا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ وہاں آرام کر سکتے ہیں۔ شکیل کا گھر بڑا اور آرام دہ تھا، لیکن قاسم رحمان کو وہاں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ شکیل کی بیوی ان سے ملنے تک نہیں آئی۔ رات کے کھانے پر قاسم رحمان نے دیکھا کہ شکیل اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں مگر انہیں بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ قاسم رحمان نے بات شروع کرنے کی کوشش کی، شکیل بیٹا کیا تمہارا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے؟ شکیل نے چھوٹا سا جواب، ہاں ابا سب ٹھیک ہے۔
اور پھر اپنی بیوی سے گفتگو میں لگ گیا۔ قاسم رحمان خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، دل میں عجیب سی تکلیف لیے ہوئے۔ اگلی صبح شکیل کام پر جانے سے پہلے ان کے کمرے میں آیا۔ ابا میں شام تک نہیں آؤں گا، آپ وقت پر کھانا کھا لیجئے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ پورے دن قاسم رحمان اکیلے بیٹھے رہے، کسی نے اس سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ نوکر نے بھی۔ 2 دن بعد قاسم رحمان کو تیز بخار ہو گیا۔ انہوں نے شکیل کی بیوی سے دوا مانگی تو اس نے بے رخی سے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے مہمانوں کی تیاری کرنی ہے۔ قاسم رحمان اپنے کمرے میں لیٹے رہے، تکلیف میں کپ کپی چھوٹ رہی تھی، مگر کسی نے ان کی حالت نہیں دیکھی۔ رات کو شکیل مہمانوں کو لے کر آیا۔ گھر میں چہل پہل، ہنسی اور باتوں کا شور تھا، لیکن کسی نے بھی قاسم رحمان کا حال نہیں پوچھا۔ آدھی رات کو انہوں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر پانی پیا اور سوچنے لگے، کیا یہی میرے پیار کا صلہ ہے؟ 3 دن بعد شکیل نے انہیں بلایا۔ ابا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شکیل نے کہا، ابا، میرا گھر بڑا ہے، لیکن یہاں میرے کاروبار کے مہمان آتے رہتے ہیں، میری بیوی کو اپنی دیکھ بھال کا وقت نہیں ملتا۔ کیا آپ میرے چھوٹے بھائی سبحان کے گھر نہیں جا سکتے؟ قاسم رحمان کا دل چور چور ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ قاسم رحمان آہستہ سے آواز میں کہا، ٹھیک ہے بیٹا، کل ہی چلا جاؤں گا۔ قاسم رحمان رات بھر اکیلے بیٹھ کر بہت رویا، مگر پھر بھی بیٹے کے لیے دعا کی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنا چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ 2 بیٹوں کے ٹھکرانے سے ان کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ بس اب ایک آخری امید بچی تھی، ان کا سب سے چھوٹا بیٹا سبحان، جو غریب تھا مگر لوگ کہتے دل کا بہت ایماندار ہے۔ قاسم رحمان تھکے ہارے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سبحان کے گھر کی اور چل پڑے۔ قدم بھاری تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا اور آنکھیں نم۔ سبحان بہت غریب تھا، اس کا چھوٹا سا گھر شہر کے باہر تھا۔ قاسم رحمان سوچ رہے تھے کہ کاش ان کا آخری بیٹا ان کا سہارا بن جائے۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ سبحان کے گھر پہنچ گئے۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ سبحان کھیت سے لوٹ رہا ہے۔ سبحان نے اپنے ابا کو پہچانتے ہی دوڑ کر انہیں گلے لگایا۔ ابا، آپ یہاں مجھے بلا لیتے، میں خود آ جاتا۔ ابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، سبحان نے چنتا سے کہا، اور ان کا چھوٹا سا تھیلا اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ چلیے، گھر پاس ہی ہے۔ اس کے چہرے پر سچی محبت اور فکر تھی، جسے دیکھ کر قاسم رحمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سبحان کا چھوٹا سا مٹی کا گھر صاف ستھرا اور خوشیوں سے بھرا تھا۔ دیکھو کون آیا ہے، سبحان نے پکارا اپنی بیوی کو۔ بیوی بھاگ کر آئی اور بولی، ابا، آپ آ گئے، ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا، گھر چھوٹا ہے مگر دل میں آپ کی بہت جگہ ہے، سبحان نے کہا اور اپنا اکیلا کمرہ ابا کو دے دیا۔ آپ یہاں آرام کریں، ہم باہر سو جائیں گے۔ قاسم رحمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں بیٹا، میں تمہارا بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ آپ بوجھ نہیں، میری زندگی کی دولت ہو۔ ابا، سبحان نے پیار سے کہا۔ اس کی بیوی نے ترنت گرم پانی لا کر ابا کے پیر دھوئے اور اپنی چھوٹی بچی کو بلا کر بولی، آؤ دادا، ابا سے ملو۔ رات کو سبحان اور اس کی بیوی نے اپنی حیثیت کے مطابق سب سے اچھا کھانا بنایا۔ سبحان کی بیوی بولی، ابا، کل میں حکیم کو بلا لوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ قاسم رحمان مسکرایا، تم دونوں کا پیار ہی میری بڑی دوا ہے۔ اگلے دن سبحان کام پر نہیں گیا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا ابا۔ حکیم آیا اور بولا، انہیں بہت آرام چاہیے۔ سبحان نے ہر بات دھیان سے سنی اور دوائیں خرید لایا، چاہے اس کے پاس پیسے کم تھے۔ دن بیتتے گئے، سبحان اور اس کی بیوی دن رات ابا کی سیوا کرتے رہے۔ کبھی سبحان انہیں کہانیاں سناتا، کبھی اس کی بیوی۔ قاسم رحمان نے سبحان کو پاس بلایا اور دھیمے سے کہا، بیٹا، مجھے
تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سبحان نے ادب سے سر جھکا لیا۔ میرے پاس ایک امانت ہے جو میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے موت کے بعد تم اس بزرگ کے پاس جانا اور امانت لے آنا۔ مگر بڑھاپے کی بیماریوں نے آخرکار انہیں یہ دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سبحان روتا رہا اور ابا کی وہ آخری بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ سبحان نے اپنے بھائیوں کو خبر دی۔ دونوں بھائی جنازے میں آئے مگر اس کے چہرے پر کوئی غم نہ تھا۔ اگلے دن سبحان اس بزرگ کے گھر جا پہنچا جس کا ذکر قاسم رحمان نے کیا تھا۔ بزرگ نے ایک بڑا سا صندوق دیا اور کہا، یہ تمہارے والد کی امانت ہے، کہا تھا کہ ان کی موت کے بعد تم تک پہنچا دوں۔ سبحان صندوق لے کر گھر آیا اور کھولا۔ اندر سونے کے سکے، پرانے زیورات اور دکانوں تتھا زمینوں کے کاغذات تھے۔ سبحان حیرت میں پڑ گیا۔ ان کی بیوی بولی، ابا اتنے امیر تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ سبحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابا نے مجھ پر اعتبار کیا مگر یہ سب صرف میرا نہیں۔ سبحان نے ٹھان لیا کہ سبھی بھائیوں کو بلاؤں گا۔ سبحان نے دونوں بھائیوں کو بلوایا اور بتایا کہ ابا نے کچھ چھوڑا ہے جسے سب کے سامنے برابر بانٹنا ہے۔ دونوں بھائی اس کے گھر پہنچ گئے۔ ندیم ثقیل صندوق کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ابا نے یہ سب چھوڑا؟ ندیم اور ثقیل کی آنکھوں میں لالچ صاف تھا۔ ہاں مگر یہ ہم سب کا ہے، سبحان نے کہا، اور 3 حصے کر دیے۔ زمینیں ندیم کو دے دی، دکانیں ثقیل کو، اور یہ سکے میرے۔ سبحان نے ایمانداری سے سب بانٹ دیا۔ دونوں بھائیوں خوش بھی ہوئے اور شرمندہ۔ ندیم بولا، ہم نے ابا کو بوجھ سمجھا اور تم نے ان کی سیوا کی۔ ثقیل بولا، ہم نے انہیں نظر انداز کیا اور تم نے عزت دی۔ ندیم اور ثقیل نے کہا، ہم نے قدر نہ کی اور تم نے ساتھ دیا۔ ہم نے ابا کو رسوا کیا اور تم نے خدمت کی، ہمیں معاف کر دو۔ سبحان نے سب کو گلے لگایا۔ ابا نے ہمیں مر کر بھی ایک کر دیا مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1 سال گزرتے گزرتے ندیم کی فصلیں برباد ہو گئی۔ ثقیل کو لٹیروں نے لوٹ لیا، ان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ یہ اسی بددعا کا اثر تھا جسے انہوں نے جانے انجانے میں لے لیا تھا۔ ادھر سبحان کی قسمت چمک اٹھی۔ اس نے اپنے حصے سے چھوٹا کاروبار شروع کیا جو تیزی سے بڑھا۔ لوگوں نے پوچھا، تمہارے بھائی برباد ہو گئے اور تم ترقی کیسے کر گئے؟ سبحان بولا، یہ میرے ابا کی دعا ہے۔ والدین کی خدمت قسمت بدل دیتی ہے۔ باپ کی دعا سب سے بڑی دولت ہے اور اس کی بددعا سب سے بڑی تباہی۔ قاسم رحمان کی اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کبھی بوجھ نہیں ہوتے بلکہ زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہوتی ہے۔ ان کی خدمت کرنا صرف ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ باپ کی دعا انسان کی تقدیر بدل دینے والی عظیم دولت ہے، اور ان کی ناراضگی زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن سکتی ہے۔ جب والدین کمزور اور بوڑھے ہو جاتے ہیں وہی وقت ہوتا ہے جب انہیں ہماری محبت اور نرمی، سچی سیوا کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایمانداری اور خلوص سے ہی کی گئی خدمت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ دنیا کی مال اور دولت سب کچھ نہیں، اصل کامیابی والدین کی خوشنودی میں ہے۔ جو لوگ دولت کی دوڑ میں والدین کی بے قدری کرتے ہیں وہ کبھی سکون خوشی نہیں پا سکتے۔ اس لیے اسلام نے والدین کی خدمت کو جنت کا راستہ قرار دیا ہے، تاکہ ہمیں ہمیشہ یہ رہے کہ ان کی قدر کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے والدین کی خدمت کرو۔